کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے بنیادی سوال کیا ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ قرآن ان سوالوں کے بہت گہرے جواب دیتا ہے، اور آج ہم اس کے ایک سب سے طاقتور باب یعنی سورت یاسین کی گہرائی میں اتریں گے، جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں زندگی، موت اور تخلیق کے ان بڑے سوالوں پر اس کے جوابات کی اس تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا ان لوگوں کی طرف سے جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، ایک ایسا سوال جو ہر ممکن چیز کی حد کو چھوتا ہے، اور یہی سوال، یہی چیلنج اس پوری صورت کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ تو اس اتنے بڑے شک کے جواب میں قرآن کا جواب دیکھیں، اتنا سادہ لیکن اتنا طاقتور، منطق بالکل سیدھی سی ہے۔ اگر کوئی ذات کسی چیز کو پہلی بار کچھ نہ ہونے سے بنا سکتی ہے تو اس کے لیے دوسری بار اسے دوبارہ بنانا مشکل کیوں ہوگا؟ یہ سادہ سی بات آگے آنے والی ہر دلیل کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، دلیلوں سے پہلے سورت ایک بڑی دلچسپ چیز کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذہنی حالت بتاتی ہے جو سچ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی ضد کو لوہے کے بھاری توق جیسا کہا گیا ہے۔ سوچ کے دیکھیں، جو ان کے سروں کو اوپر اٹھائے رکھتے ہیں، اس لیے وہ نیچے دیکھ کر وہ سچ پہچان ہی نہیں پاتے جو ان کے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اندھا کر لینے کی ایک زبردست تصویر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سورت اس اندھے پن کو توڑتی کیسے ہے؟ وہ ہماری توجہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کی طرف دلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دلائل کا پہلا بڑا مجموعہ، خدائی طاقت کی وہ نشانیاں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جو کائنات کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو وہ ہے جو ہم سب ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ زمین جو سردیوں میں بالکل مردہ، بے جان لگتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بہار میں زندگی سے لہلہانے لگتی ہے۔ قرآن اس قدرتی سائیکل کو صرف ایک خوبصورت منظر نہیں کہتا، بلکہ یہ ہمارے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کی ایک سیدھی، ٹھوس مثال ہے۔ اچھا، اب یہ چیز واقعی بہت دلچسپ ہے۔ قرآن ایک یونیورسل اصول کی بات کرتا ہے، ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے۔ اس سلائیڈ پر دیکھیں، انسان، جانور، پودے، یہاں تک کہ فزکس میں پازیٹیو نیگیٹو چارج یا میٹر اور اینٹی میٹر، ہر چیز میں یہ جوڑے کا نظام اس بات کی نشانی ہے کہ ان سب کو ڈیزائن کرنے والا ایک ہی ہے۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 13 لاکھ، اتنی زمینیں ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں۔ ایک پل کے لیے اس بات کو سوچیں، صرف اس ایک ستارے کا اتنا بڑا ہونا اس بنانے والے کی بے پناہ طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اسے ایک پرفیکٹ مدار پر بھی سیٹ کیا۔ اور پھر چاند کو دیکھیں، اس کا سفر کتنا پرفیکٹ ہے، کتنا پریڈکٹیبل۔ ایک چھوٹی سی لکیر سے شروع ہوتا ہے، پورا روشن چاند بنتا ہے اور پھر گھٹ کر واپس اس حالت میں آ جاتا ہے جسے قرآن نے کتنی خوبصورتی سے کھجور کی پرانی خمدار ٹہنی جیسا کہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک بے عیب کائناتی نظام ہے جو مکمل خدائی کنٹرول کی ایک اور نشانی ہے۔ کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے بعد اب سورت ہمیں انسانی سطح پر لے آتی ہے، ایک بہت ہی طاقتور انسانی مثال کی طرف۔ ہم انطاکیہ شہر کی ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو اس سورت کے پیغام کا دل ہے۔ یہ پکار تھی ایک اکیلے مومن کی، حبیب النجار، اور ان کی دلیل دیکھیں کتنی سادہ اور منطقی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ذرا سوچو، یہ پیغمبر تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہنا، نہ پیسہ نہ طاقت، تو پھر وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کا بے غرض ہونا ہی ان کے سچے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن اس ہمت اور ایمان کا صلہ کیا ملا؟ ان کی اپنی ہی قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ پر کہانی یہاں رکتی نہیں، بالکل فوراً منظر بدل جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ یہ اس مومن کی ہمدردی، اس کی عظمت کو دکھاتا ہے۔ شہید ہونے کے بعد بھی ان کا پہلا خیال بدلے کا نہیں، بلکہ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ لوگ بھی جان پاتے کہ اللہ نے انہیں معاف کر کے کتنی عزت دی ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا بنا جنہوں نے یہ پیغام ٹھکرا دیا تھا؟ اس شہید کے بعد ان کا انجام بہت جلد اور فیصلہ کن تھا۔ کوئی فوج نہیں آئی، بس ایک زبردست چیخ اور پوری کی پوری قوم ختم۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ان کی ظاہری طاقت کتنی کھوکھلی تھی۔
یہ کہانی ایمان اور اس کے نتیجے کی اگلے بڑے حصے کے لیے سٹیج سیٹ کرتی ہے، یوم حساب یعنی قیامت کے دن کی ایک واضح تصویر، جہاں ایمان اور کفر کے آخری نتائج سب کے سامنے ہوں گے۔ یہ ٹائم لائن قیامت کے دن کے واقعات کو بتاتی ہے۔ لوگ اپنی دنیاوی بحث میں لگے ہوں گے اور پھر اچانک ایک آواز، سب کچھ ختم۔ پھر انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا آخری فیصلے کے لیے۔ یہاں سب سے اہم بات اس کا اچانک ہونا ہے، جس سے فرار ممکن نہیں۔ اور اس دن راستے بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اس سلائیڈ میں یہ فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف انکار کرنے والے اکیلے غصے بھرے سوالوں کا سامنا کرتے ہوئے، اور دوسری طرف ایمان والے پرسکون ٹھنڈے سایوں میں خوشیوں میں مصروف۔ دو بالکل مختلف انجام جن کا فیصلہ زندگی میں کیے گئے انتخاب نے کیا۔ اور اب ایک ایسا منظر آتا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس دن جب انکار کرنے والے بہانے بنائیں گے تو ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، بالکل ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر ان کے اپنے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ پولیں گے، ان کے پاؤں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سچ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو پھر جنت والوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہر قسم کے نعمتوں اور خوشیوں سے بڑھ کر سورت بتاتی ہے کہ سب سے بڑی چیز ان کے رب کی طرف سے براہ راست سلامتی کا پیغام ہوگا۔ سلام یعنی تم پر سلامتی ہو، یہ ان کی کامیابی اور عزت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اب ان تمام دلیلوں کے بعد سورت واپس اسی نقطے پر آتی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ وہ شروع کا چیلنج اب اس کو آخری اور سب سے گہرا جواب ملنے والا ہے۔ ایک بار پھر وہی سوال سامنے ہے، کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یہ سوال پوری بحث کو اس کے انجام تک لے آتا ہے اور آخری جواب کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ اور سورہ کا اختتام خدا کی قدرت کے سب سے بڑے بیان پر ہوتا ہے۔ پیدا کرنے والے کے لیے کسی چیز کو بنانے کے لیے نہ وقت چاہیے نہ محنت۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ایک حکم دیتا ہے، کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست خیال ہے جو اس پہلے سوال کا ہمیشہ کے لیے مکمل جواب دے دیتا ہے۔